Assalamu alaikum. My name is Sabanaz, and today the topic of my presentation is Chasing the Constitution. First of all, I would like to thank Ma'am Sobia who gave me the wonderful assignment or presentation on the topic of Chasing the Constitution. Today we will chase the Constitution from 1935 Act, Indian Independent Act 1947. We will also discuss the Quaid-e-Azam visions about Constitution of Pakistan. We will discuss objective resolutions, the major constitutional problems, and also the basic principle committee. What is Constitution and what is the importance of Constitution? Constitution is the body of fundamental principles or established precedents according to which states or other organization acknowledge and governed. اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی امپورٹنس پہ بات کریں تو شاید یہ کافی ہوگا کہ 1947 کے جب ایکٹ تھا اس میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی تھی کہ کوئی بھی کنٹری انڈیا اور پاکستان اس وقت تک آزاد قرار نہیں دیے جائیں گے جب تک ان کا آئین نہیں بن جاتا. تو اس بات سے آپ کانسٹیٹیوشن کی امپورٹنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. 23 مارچ 1940 کو الگ وطن کی ڈیمانڈ کی گئی. قائد اعظم نے کہا کہ ہندو اور مسلمان الگ قومیں ہیں. بالآخر 14 اگست 1947 میں ہمیں الگ وطن مل ہی گیا. پاکستان بننے کے بعد انیشیل پرابلمز تو بہت زیادہ تھی، جس میں ایک کانسٹیٹیوشنل پرابلم بھی تھی، جس میں قائد اعظم نے لیاقت علی خان کے ذمے ایک کام لگایا کہ وہ 1935 کے ایکٹ میں جو ہے وہ ترمیم کر کے کچھ اسلامک اس میں امینڈمنٹس کر کے اس کو پاکستان کا آئین بنا دیا جائے. تو 1935 کا ایکٹ جو ہے یہ بیسیکلی ہندوستان کا پہلا وفاقی آئین بھی اسے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں صوبوں کی کے الگ الگ وجود کو تسلیم کیا گیا تھا. اس میں ایک قانون سازی اور وفاق اور صوبوں کے درمیان تقسیم کیا گیا تھا. 1935 کے ایکٹ میں ترمیم کر کے پاکستان کا اس کو آئین بھی قرار دیا گیا تھا، جس کو عبوری آئین کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو 1947 انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ. یہ انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ کے تحت برصغیر کی تقسیم 14 اگست 1947 میں ہوئی. انڈیا اور پاکستان کو دو الگ وطن قرار دیا گیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انڈیا کا گورنر جنرل جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان کا گورنر جنرل بنایا گیا. اگر ہم اسٹرکچر کو دیکھیں انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ 1947 کے تو اس میں 30 شیڈیولز ہیں اینڈ 20 سیکشنز ہیں. انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ 1947 کے تحت پاکستان اور انڈیا کو 15 اگست 1947 کو الگ الگ وطن قرار دیا گیا. 9 جون کو آل انڈیا مسلم لیگ دہلی میں ایک ریزولوشن پاس کی گئی، جس میں 3 جون کے منصوبے پر دستخط وغیرہ ہوئے اور اعلان کر دیا گیا کہ انڈیا اور پاکستان کو الگ وطن ہونے کا، اور 15 اگست کو پاورز کو ٹرانسفر کر دیا گیا. اگر ہم بات کریں تو قائد اعظم ویژنز اباؤٹ کانسٹیٹیوشن، تو قائد اعظم کا کیا ویژن تھا کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے. اگر قائد اعظم کی بات کریں تو قائد اعظم پاکستان کا فرسٹ گورنر جنرل تھا، اور یہ ہماری فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو 11 اگست 1947 میں ہوئی تھی کراچی میں، اس کے پریزیڈنٹ بھی تھے. قائد اعظم نے یہ کام لیاقت علی خان کو سونپا تھا، جو 1935 کے ایکٹ میں چینجنگ کر کے پاکستان کا عبوری آئین بنانے کا کام. قائد اعظم نے ہمیشہ ملک کے لیے ڈیموکریسی کی بات کی ہے. قائد اعظم کی اگر ہم اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیں جو انہوں نے 11 اگست 1947 کو کانسٹیٹیوشن اسمبلی سے کی تھی، انہوں نے کہا تھا If we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate to the well-being of the people and especially for the masses and the poor. You are free to go to your temples, you are free to go to your mosques, and you are free to go to your any worship place in this state of Pakistan. You may belong to any religious caste and creed,
they thus nothing to do with the business of state. In due course of the time, Hindu will cease to be Hindus, Muslim will be cease to Muslim, not in a religious sense, for that is the personal faith of an individual, but a political sense, as citizens of one state. इस स्पीच को, इस वर्डिंग्स को अगर हम गौर से देखें तो हमें वाज़ेह तौर पर कायद आज़म के विजन्स का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस किस्म का पाकिस्तान चाहते थे, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे. Now we will discuss the objective resolution. Objective resolution was the first constitution document that proved to be the foundation of constitution development in Pakistan. It provides parameters and sublime principles to the constitution. The resolution was moved by Liaquat Ali Khan, the then Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, and approved on 12 March 1949. And in future it's called the Preamble of Constitution. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इफ्तिताइया भी कहा जाता है. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बेसिक जो थी वो इस्लामिक प्रोविजंस डाली गई थी, लाइक सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह, बेसिक इस्लामिक प्रिंसिपल्स. इसमें बात की गई थी डेमोक्रेसी की, फ्रीडम की, इक्वलिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस, एंड indicate the Islam will be the fully observed. मुस्लिमों को, मुस्लिम्स और दूसरे माइनॉरिटीज़ को भी उनकी जो थी माइनॉरिटीज़ के हकूक़ पे बात की गई थी, और मुस्लिम विल बी फ्री टू फॉर देयर वर्शिप्स एक्सेट्रा. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम की बात करें तो हमें अपना आइन, पहला आइन बनाने के लिए 9 साल लग गए. 9 साल के अरसे में हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. हमारी 2 कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली जो थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी कंट्री. अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन लेट होने की या डिले में सबसे बड़ा मसला जो था वो सियासी अदम इस्तेहकाम का था. सडन डेथ ऑफ कायद आज़म एंड लियाकत अली ख़ान था, नॉन सीरियस बिहेवियर और एक्सपीरियंस का ना होना, ये वजूहात बनी कॉन्स्टिट्यूशन में. मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ पर अगर बात की जाए तो वो फेडरलिज़म था, सेपरेट और जॉइंट इलेक्टोरेट्स थे, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज इशू था, पार्लियामेंटेरियन प्रेसिडेंटेशनल सिस्टम था, और इस्लामिक और सेकुलर स्टेट जो था. ये चीज़ें हमारे जो बनाने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इनमें से क्या हिस्सा होना चाहिए. लाइक अगर लैंग्वेज का हम इशू उठा के देख लें तो बंगालीज़ जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के, वो लोग चाहते थे कि उर्दू हो और दूसरे चाहते थे कि बंगाली हो, तो ये लैंग्वेज इशू भी. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद फिर बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का वजूद आया. 12 मार्च 1947 को द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हेन पास्ड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, लियाकत अली खान was chosen as the chairman of the basic principal committee. It was assigned the job of determining those principles and in which the future constitution was to be based. The basic principal committee on this part set up subcommittees to examine separately certain important issues. The basic principle published its first draft constitution on 28 September 1950. I will conclude my presentation. There were the 3 constitution assembly in all. The first one is 1947 to 1954, the second one is 1955 to 1956, and the third is 1972 to 1973. The first constitution assembly met for the first time on 10th August 1947, that is 4 days before the Independence Day. The assembly was assigned the dual job for framing the constitution and to act as federal parliament until the constitution came into effect. Thank you.